اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ کی خدمت میں قرآن اور اہل بیت کے ذریعے سے گفتگو کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے روزے کے حوالے سے۔ تو قرآن مجید میں خدا کی ذات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہمارے ہاں ماہ رمضان ہو یا محرم الحرام کے ایام ہو، یہ ایک رسم کی شکل اختیار کر گئے ہیں، عبادت کی اس حدود سے باہر نکل گئے ہیں، اور ہم ان دونوں مہینوں کو رسمی طور پر ادا کرتے ہیں، عبادت کے عنوان سے ان کو بجا نہیں لاتے، کیونکہ اگر عبادت کے عنوان سے بجا لاتے تو ہر عبادت اپنا اثر رکھتی ہے، اور کوئی بھی عبادت بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی فلسفے کے خدا کی ذات اپنے بندوں کو اس کے بجا لانے کا حکم نہیں دیتا۔ محرم الحرام اس مقصد کے لیے تھا کہ انسان اس کے اندر کربلا کو سنے، اور کربلا کے واقعے کے بعد اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ وہ حسینیت کی راہوں پہ چلتا ہوا دین کے واجبات پر عمل پیرا ہوگا، دین کے حلال کو استعمال کرے گا، اور دین کے محرمات سے اپنے آپ کو بچائے گا، اور ہر قسم کی یزیدی فکر جو بھی اس کے سامنے آئے گی وہ اس یزیدی فکر کا بائیکاٹ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دین کی راہوں پہ گامزن رکھے گا، اور اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لے کہ یزیدی کوئی بھی وار اس پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ لیکن وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نام حسینیت کا استعمال ہوتا ہے، لیکن جب کردار کی بات آتی ہے تو حسینی کردار بہت کم نظر آتا ہے۔ کردار حسینی کو تو زیادہ واضح اور روشن ہونا چاہیے تھا۔ محرم سے پہلے اگر ہم میں عیب، برائیاں اور گناہ تھے تو محرم الحرام کے بعد جب حسین مولا کی صحبت اختیار کی تو ہمیں گناہوں سے نفرت ہونی چاہیے تھی اور نیکیوں سے محبت ہونی چاہیے تھی، لیکن کیونکہ وہ رسم کے طور پر چلا گیا، نتیجتاً اس کے اثرات بھی مرتب ہونا ختم ہو گئے۔ اسی طرح ماہ رمضان بھی ہم رسمی طور پر اس کو گزارتے ہیں بعنوان عبادت، ہمارے ہاں اس کا کوئی شوق اور ذوق موجود نہیں ہے۔ اللہ نے روزے کیوں فرض کیے؟ اس کی وجوہات خود خدا کی ذات نے بیان کی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ ایک تو حوصلہ دلایا کہ یہ صرف تم پر نہیں فرض کیے گئے بلکہ تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی یہ فرض کیے گئے تھے، اور روزہ فرض کرنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ خالی بھوک اور پیاس کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو سنوارنے کا، سلجھانے کا، اور اپنے آپ کو بہترین انسان بنانے کا مہینہ ہے۔ یہاں پر اگر توبہ کی بات کی گئی ہے تو وہ توبہ صرف ایک فرضی اس مہینے کی توبہ نہیں ہے، بلکہ توبہ کہ تمہیں نفرت ہے ان گناہوں سے، تمہیں نفرت ہے ان چیزوں سے کہ جنہیں خدا نے حرام کیا ہے۔ تو جب یہ احساس تمہارے اندر پیدا ہو جائے اور تم اپنے کیے ہوئے پہ نادم ہو، تو اب وعدہ کرو کہ آج کے بعد میں دوبارہ ان چیزوں کے قریب نہیں جاؤں گا جن کو خدا نے حرام کیا ہے۔ تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ واجبات الہی کا پابند ہو جانا اور حرام خدا سے منہ کو موڑ لینا۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ماہ رمضان کا بہترین عمل کیا ہے، تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن المحارم اللہ، اس مہینے کا بہترین عمل ہے کہ انسان ان چیزوں سے دور ہو جائے جنہوں کو خدا نے حرام کیا ہے۔ اور امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کچھ شرائط کو کہ جب یہ شرائط موجود ہوں گی تو پھر یہ روزہ ہمیں تقوی کی جانب لے جائے گا، لیکن ہمارے ہاں ان شرائط کو بھی مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کو چاہیے کہ وہ جھوٹ نہ بولے، آنکھوں کے گناہوں سے بچے، جھگڑا نہ کرے، حسد سے پرہیز کرے، غیبت نہ کرے، حق کی مخالفت نہ کرے۔ حق کی مخالفت نہ کرے تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب پہلے اسے پتہ ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے معیارات پر ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ حق سمجھنا ہے تو قرآن اور اہل بیت سے سمجھیے، اور باطل بھی سمجھنا ہے تو قرآن اور اہل بیت سے سمجھیے۔ اس کے بعد فرمایا غصہ نہ ہو، گالی نہ دے، دوسروں کو زحمت میں نہ ڈالے، کسی کو برا بھلا نہ کہے، کسی کو تانا نہ دے، کسی سے جنگ و جدال نہ کرے، کسی پر ظلم نہ کرے، خدا کی یاد سے غافل نہ ہو، نماز کا خیال رکھے، زیادہ تر خاموش رہے، بردبار ہو، سچ بولے، برے لوگوں سے دوری اختیار کرے، لہو و لعب سے بچے، یعنی ایسی محفلوں سے جو بےہودگی کی محفلیں ہوتی ہیں ان سے بچے ہے۔ موسیقی اور ان موسیقی کو پسند کرنے والوں کی محفلوں سے بچے۔ لیکن ہمارے ہاں تو المیہ یہ ہے کہ ہماری رمضان ٹرانسمیشن اس وقت تک کامیاب ہی نہیں ہوتی کہ جب تک اس کو چلانے والے موسیقار اور وہ افراد نہ ہوں کہ جو پورا سال خدا اور رسول اور قرآن کی سر عام مخالفت کرتے ہیں اور اس مہینے میں مبلغ اسلام بن جاتے ہیں۔ وہ اسلام کسی کو کیا فائدہ دے گا کہ جس کو بیان کرنے والوں کو خود یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ خدا کے ہاں پسندیدہ ہیں یا نفرت کے قابل ہیں۔ کسی سے دشمنی نہ رکھے، چغل خوری نہ کرے، قیامت کے لیے آمادہ رہے، یعنی اپنے آپ کو تیار کرے کہ میں نے مرنا ہے، قبر ہے اور محشر ہے۔ خدا کے دیدار کے لیے زاد آخرت تیار رکھے، عبادت اور روزمرہ کی زندگی میں خاضع رہے، اپنے اسرار کو محفوظ رکھے، اپنے دل کو یاد خدا سے بھر دے، اپنے بدن کو نجس اور حرام سے پاک کرے، خدا کا خوف اور اس سے امید رکھنے والا دل رکھے۔ یہ شرائط اگر ہم ان پر عمل کریں، کوشش کریں، اپنے آپ کو ان شرائط کا پابند بنائیں تاکہ حقیقی معنوں میں روزے دار بن سکیں، اور جب روزے دار بنیں گے تو تقویٰ ہمارے اندر آ جائے گا، اور جب ہم متقی بن جائیں گے تو پھر ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ علی ابن ابی طالب خود فرمائیں گے کہ میں تیرا امام ہوں اور تو میرا غلام ہے۔ روزہ متقی بناتا ہے اور علی ابن ابی طالب امام المتقین ہے۔ خدا ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔